اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم دیکھیں گے سبق نمبر 1 پارٹ بی، جس میں ہم گرامر کے قواعد سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے قواعد: ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، من، حل، نعم، خیر۔ یہ الفاظ کیا ہے آج کے کلاس میں ہم لوگ سیکھیں گے۔ جیسا کہ 1A میں ہم نے بتایا کہ ہم آپ کو عربی قواعد سے نہیں شروع کرتے، اگرچہ کہ الحمدللہ قواعد ہم کو بھی معلوم ہے۔ یعنی کہ جیسے کہ انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی میں ڈاکٹر عبدالعزیز کا کورس ہے یہ، تو وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ کیا ہے موٹے موٹے اور جو گرامر کی ٹرمنالوجی ہے مشکل، اس سے شروع نہیں کریں گے۔ وہ سب انہیں بھی آتا ہے، لیکن وہ کیا ہے ہم لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی آسان طریقے سے ہم لوگوں کو ترجمہ سکھائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں، اگر قرآن مجید کا صرف یؤمنون یہ لفظ دیکھ لیں تو اس کے تعلق سے بہت سارے جو تفصیلات ہیں وہ ہیں، یہ ہوگا غائب صیغہ اور جمع۔ یؤمن ایک کے لیے ہوگا، یؤمنو یہ جمع کے لیے ہوگا، اور یہ مذکر کے لیے یعنی کہ میسکولائن ورڈ ہے، اور محموز ہوگا اور سارے مرفوع۔ اس طرح کی اس کے بہت سارے وضاحتیں ہوں گے، لیکن ڈاکٹر عبدالعزیز نے ان سب کو ہمیں کیا ہے اسکرپٹ کر دیا ہے، اور ہمیں بہت ہی آسان طریقے سے TPI کے ذریعے سکھایا ہے کہ کس طرح سے ہمیں سیکھنا ہے۔ TPI کے ساتھ جو کہ آسان ہے، دلچسپ ہے اور انٹریکٹیو بھی ہے، یعنی کہ TPI ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ساتھ۔ TPI یعنی سارے وجود کا حصہ ہے، تو جو ہمارا سارا وجود ہے اس کا استعمال کیا ہے، یہ پورے TPI میں ہر حصہ بھی کیا ہے استعمال ہوگا، جیسے کہ کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل کا اور ہمارے ساتھیوں کا۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کر رہے ہیں تو ان کا بھی استعمال ہوگا۔ تو اس طرح سے کیا ہے ہم کو دوسرے وسوسے یا پھر ڈسٹریکٹ ہونے کے چانسز بہت کم ہوں گے۔ تو اس میں ہے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے۔ یعنی کہ جس طرح اس کے دوسرے کورسز صرف سننے کی حد تک محدود ہوں گے، اس طرح سے نہیں، بلکہ اس میں سلائیڈز کو بھی بتایا گیا ہے تاکہ دیکھنے کے لیے اور سوچنے کے لیے۔ پھر اس میں یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ کیا ہے اسٹوڈنٹس کو بھی اس میں انوالو ہونا ہے، یعنی کہ بولنا ہے اور بتانا ہے، یعنی کہ ہماری انگلیوں کے اشاروں سے بتانا ہے۔ دل سے کیجئے، یعنی کہ جب ہم یہ سب کرتے ہیں تو ہمارا دل دماغ بھی کیا ہے اس میں ساتھ ہوتا ہے، اور مل کر کیجئے، یعنی کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کرنا چاہیے۔ یہ کوئی مذاق نہیں، یہ ایک پورا نظام ہے۔ یعنی کہ یہ مت کہیے کہ میں بعد میں سیکھ لوں گا، تو کیا ہے ہم لوگ اکثر ایسی چیزوں کو تھوڑا اگنور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بعد میں سیکھ لیں گے۔ لیکن ہم جس طرح سے سیکھتے جائیں گے تو ہمیں ہی پتا چلے گا کہ یہ کتنا مؤثر انداز ہے۔ ایک مثال، موبائل پر بات کرتے وقت ہاتھ سے اشارے کیوں؟ اس لیے کہ دماغ ایسے ہی کام کرتا ہے۔ دماغ کے اسٹائل کو استعمال کرنا ہے دماغ کو سکھانے کے لیے۔ تو جیسا کہ اب ہم لوگ موبائل پر کسی کو راستہ بتاتے ہیں، تو راستہ بتاتے ہوئے ہم کیا ہے سیدھا جائیے، اس طرح سے رائٹ جائیے، تو ہمارا ہاتھ بھی اسی طرح سے حرکت کرتا ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سب کے واسطے ہوتا ایسا۔ حالانکہ وہ سامنے والا تو ہمارا ہاتھ نہیں دیکھ سکتا، صرف آواز سنتا ہے، لیکن ہمارے دماغ میں کیا ہے اسی طرح سے فیڈ ہوا رہتا ہے۔ تو اسی طرح دماغ کے یہ کچھ چیزوں کو لے کر
یہ کورس کو فارم کیا گیا ہے کہ دماغ کس طرح کی چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے، تو انہی چیزوں کو لے کر یہ کورس فارم کیا گیا ہے تاکہ ہمیں جلدی اور آسانی سے سمجھ میں آئے۔ ٹی پی آئی سادہ اور مؤثر طریقہ، عربی زبان کے سیگوں کے لیے آسان۔ تو عربی زبان کے سیگے یعنی کہ فارمز ہوتے ہیں نا، جیسے کہ انگلش میں ہوتے ہیں ایٹ، ایٹ، اس طرح سے، تو عربک کے بھی سیگے ہوتے ہیں۔ تو یہ فارمز کو کیا ہے ڈیفرنٹ طریقے سے لکھا جاتا، لیکن یہ انگلی کے اشارے سے کیا ہے بہت ہی آسان بنا دیا گیا ہے۔ اشارے آسانی کے لیے سارے دماغ کا استعمال، شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجیے، یعنی کہ جب ہمارا جسم کا ہر اعضا اس چیز میں انوالو ہوگا تو کیا ہے شیطان کو آنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی، یعنی کہ صرف ہم منہ سے بات کر رہے ہوں تو ہمارے دماغ میں شیطان چلتا ہے، لیکن جب ہم اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ہمارا دماغ بھی ہمارے ساتھ انوالو ہو جاتا، تو اس طرح سے ہم کو وسوسے بھی نہیں آتے۔ 125 الفاظ کی فہرست موجود ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہی سیکھ لیں۔ تو اس میں کیا ہے آپ لوگوں کا جو کورس ہے اس میں ایک پیج ہے، ایک پیج میں 125 ورڈز لکھے ہوئے ہیں، تو ایک دم سے 125 ورڈز ہم لوگ سیکھ لیں گے ایسا نہیں سوچ سکتے، ہم لوگ تھوڑے تھوڑے الفاظ سیکھیں گے تو تبھی ہمارے ذہن نشین ہوں گے انشاءاللہ۔ جس طرح اس میں کیا ہے الفاظ ہوتے ہیں ہوا یعنی کہ وہ، ہم وہ سب، اس طرح ہوا ہم، اس طرح کے کیا ہے یہ بہت سارے سیگے ہوتے ہیں، 14 ہوتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہے اس کورس میں اس کو کم کر کے 6 بنا دیا گیا ہے، صرف 6 سیگوں میں کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ڈویل فارم اور اس کی مونس یعنی کہ فیمینائن فارم کیا ہے قرآن مجید میں بہت کم استعمال ہوئی ہے، تو اس لیے کیا ہے اس میں جو زیادہ یوز ہونے والے ہیں وہ سکھائے گئے ہیں۔ سوری۔ ہوا مطلب وہ، ہم وہ سب، ہیا مطلب وہ عورت، انتا مطلب آپ، انا مطلب میں، انتم آپ سب، نہنو ہم سب، اس طرح سے ہو، ہم، ہما، کا، یا، کم، نہ، اس طرح سے یہ الفاظ ہوں گے، لیکن اس کو ہم کیا ہے آہستہ آہستہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی یہ نہیں سیکھنا ہے، آج ہم کیا ہے صرف 6 الفاظ سیکھیں گے اور 6 دوسرے الفاظ سیکھیں گے۔ قرآن کے 200 افعال اور 20 ضمائر اور حروف وغیرہ ملا کر کل 30,000 سے زیادہ یعنی کہ 40% قرآنی الفاظ۔ قرآنی الفاظ سمجھاتے وقت بہت زیادہ آسانی، ایک اشارہ 5 باتوں کے لیے کافی۔ مثال کیا ہے ترجعون، یعنی کہ یہ ترجعون کیا ہے حاضر ہے، جمع کا صیغہ ہے، مذکر ہے، مضارع ہے، مجہول ہے، تو یہ سب سیکھنے کے بجائے کیا ہے آپ کو صرف انگلی کا اشارہ بتایا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ کیا ہے اس کو ذہن نشین رکھ لیں کہ یہ حاضر کا صیغہ ہے۔ حاضر کا صیغہ یعنی کہ جس کو مخاطب کیا جاتا ہے یعنی کہ سیکنڈ پرسن کا، جمع یعنی کہ پلورل کا ہے، مذکر یعنی کہ میسکولین کا ہے، مضارع یعنی کہ پریزنٹ یا فیوچر کا ہے، مجہول مطلب پیسیو وائس کا ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ سب سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو صرف انگلی کا اشارہ کافی ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں آج کے یہ 6 الفاظ ہی سیکھنا ہے ہم کو۔ ہوا مطلب وہ، ہم وہ سب، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نہنو ہم سب۔ ہوا ایک کے لیے استعمال ہوگا وہ، ہم یعنی کہ وہ سب، جیسے کہ ہم ہوتا نہیں تو یہ ہم ہے وہ سب، انتا
अंता में ता आया हुआ है, तो ये ता क्या है, तेरे लिए, तो आप होगा। इसी तरह अंतुम, इसमें भी ता है, तो ये क्या है, आप सब होगा। अना यानी कि मैं, तो मैं जैसे कि बताई मैं आउज़ु, इस तरह से ये हमजा जो पहले आता तो ये किसकी निशानी है, मेरी, यानी कि सिंगुलर मैं। इसी तरह अना मैं, नहानु, ये नून किसकी निशानी होती है, हम सब, जमा की निशानी होती है। तो नाबुदु इस तरह से होगा ना, तो ये नून क्या है, जमा की निशानी होगी। ये अलीफ सिंगुलर मैं के लिए, ये नून क्या है, प्लूरल हम सब के लिए। तो ये दो याद रखना है हमें, और ता याद रखना है। ता यानी कि तेरे लिए, अंता आप, अंतुम आप सब, इस तरह से। तो ये उंगली से याद रखना है कि किस तरह से हुआ, यानी कि वो किस तरह से उंगली से इशारा करेंगे। अगर मैं और आप बात कर रहे हो तो किस तरह से हम लोग तीसरे को उंगली हमारी दिखाएंगे, हुआ हुम। जब हुआ होगा तो एक उंगली बताएंगे, हुम हो तो सारी उंगलियां बताएंगे। इसी तरह अंता के लिए सामने बताएंगे एक उंगली, और अना के लिए अपनी खुद की तरफ बताएंगे एक उंगली। इसी तरह अंतुम के लिए आप सब यानी कि पूरे उंगलियां सामने की तरफ पॉइंट करेंगे, और नहानु यानी कि हम सब सारी उंगलियां खुद की तरफ पॉइंट करेंगे। देखिए, हुआ के लिए हम साइड में एक उंगली करेंगे, हुम के लिए सारे उंगलियां, यानी कि हुआ वो एक, हुम वो सब। अंता के लिए सामने वाले की तरफ उंगली पॉइंट आउट करेंगे, आप, यानी कि सिंगुलर। और अना के लिए क्या है, खुद की तरफ एक उंगली करेंगे। इसी तरह अंतुम के लिए सारी उंगलियां सामने की तरफ पॉइंट करेंगे, आप सब, नहनु यानी कि हम सब, इस तरह से। का मतलब कौन, तो जैसे कि हम सीखे ना, हुआ हुम अंता अना अंतुम नहनु, तो उसके साथ क्या है, मन का इस्तेमाल सीखेंगे हम लोग। मन मतलब कौन, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, मन हुआ, मन हुआ, यानी कि वो कौन है, तो उसका जवाब क्या है, हुआ को हुआ ही होगा। अगर मैं आपसे पूछूं तीसरे के बारे में कि मन हुआ, तो आप जवाब देंगे, यानी कि वो कौन है, तो आप भी वो ही कहेंगे, वो मुस्लिम है, इस तरह से। मन हुआ, हुआ मुस्लिम। अगर मैं पूछूं मन हुम, यानी कि वो सब कौन है, तो वो सब आप भी क्या कहेंगे, वो सब मुसलमान है, यानी कि मुस्लिम की जमा मुस्लिमूना, मुस्लिम की जमा मुस्लिमून होगा। मन अंता, यानी कि अगर मैं पूछूं मन अंता, आप कौन है, आपकी तरफ उंगली करूंगी, पॉइंट करूंगी, और मैं पूछूंगी कि मन अंता, आप कौन है। जब मैं पूछूंगी आप कौन है, तो आप क्या करेंगे, अपनी तरफ पॉइंट करेंगे उंगली, और बताएंगे कि मैं मुस्लिम हूँ, इस तरह से। आप कौन है, मैं मुस्लिम हूँ, इस तरह से। मन अंतुम, यानी कि अंतुम आप सब, मन कौन, आप सब कौन है, जब मैं पूछूं तो हम सब कहेंगे आप उसके जवाब में, हम सब, नहानु मुस्लिमून, इस तरह से। अब देखिए, हम लोग इंग्लिश में जब भी एसएमएस लिखते नहीं, तो अब उर्दू में भी लिखे तो भी रोमन में लिखेंगे हम लोग, तो उसमें बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। एन को हम इस तरह से लिखते हैं, यू को इस तरह से, फॉर को इस तरह से, और को इस तरह से हम लोग लिखते हैं। लेकिन क्या है, अरबिक लैंग्वेज क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह रेडीमेड शॉर्ट फॉर्म वाली लैंग्वेज है। इसको हम शॉर्ट बनाए, लेकिन अरबिक क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक हर्फ भी क्या है इसमें माना देगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, सिर्फ वाव होने से इसका मतलब है और, सिर्फ फ होने से इसका मतलब है बस। हमजा जबर अ,
मतलब क्या। तो ये 3 अल्फाज हैं, व, फ, आ। ये 3 हुरूफ के मतलब क्या है? व का मतलब और, फ का मतलब बस, आ का मतलब क्या। तो ये 3 अल्फाज याद कर लेने से हमको एक एक क्या है लफ्ज मालूम हो रहा है। तो कोई इसमें बार बार आने वाले बाज अल्फाज सिर्फ एक हर्फ में आ जाते हैं, बल्कि दोनों हर्फ में जगह भी नहीं होती। तो ये कभी कभी क्या है व और फ बस क्या। तो ये क्या है एक एक हर्फ एक एक लफ्ज हो जाता। तो कभी कभी ये दोनों अल्फाज इस तरह से मिलकर आते हैं कि हमको महसूस भी नहीं होता कि ये 2 अल्फाज हैं। तो जब आप अब तक आप जितने अल्फाज को एक ही लफ्ज समझ रहे थे, तो ग्रामर समझने के बाद, तर्जुमा सीखने के बाद आपको मालूम होगा कि इसमें एक एक बज़ाहिर एक लफ्ज नजर आने वाले अल्फाज में कितने कितने लफ्ज छुपे होते हैं। तो इसमें बार बार आने वाले बाज अल्फाज सिर्फ एक हर्फ में आ जाते हैं, बल्कि दोनों हर्फ में जगह भी नहीं होती। तो आम किताबों में तो जबर जेर भी नहीं, सिर्फ हर्फ ही काफी है। तो जैसे कि कुरान मजीद में अरबिक में ये हरकत लगाए गए हैं, लेकिन जब हम अरबिक की हदीस की किताबें देखेंगे या फिर दूसरे किताबें देखेंगे तो उसमें हरकत नहीं होते, क्योंकि ये कुरान मजीद गैर अरबी पढ़ते हैं, तो इसलिए इसमें हरकत लगाए गए हैं। तो इस तरह से क्या है जगह की भी बचत होगी और मुख्तसर भी होगा, यानी कि लिखने में बहुत कम होगा, पढ़ने में आसानी होगी और लिखने में भी आसानी होगी। तो जैसे कि यहाँ पर है वह हुआ, वह हुआ और वो, वहुम और वो सब। तब तो इस तरह से आप लोगों की किताब में तर्जुमे के साथ है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है माशाल्लाह। तो यहाँ पर हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ये क्या है हर्फ वा के साथ। वा मतलब और। तो ये वर्ड जो है उर्दू में भी इस्तेमाल होता नहीं, तिलावत व लिखावट, इस तरह से सोमो, सलात, नमाज और रोजा, इस तरह से वाह क्या है ये उर्दू का भी है। हमको उर्दू में भी और की जगह इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ये वर्ड वाह मतलब और, वह हुआ और वो, वहुम और वो सब, व अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। और ये हर फा के साथ, फा मतलब बस, फ हुआ, बस वो, फहुम, बस वो सब, ये है। तो ये पूरा टेबल है हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, फा के साथ, हर फा के साथ। फा का मतलब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बस। फहुआ पस वो, फहुम पस वो सब, फांता पस आप, फाना पस मैं, फांतुम पस आप सब, फनहनु पस हम सब। माशाल्लाह, नहीं माशाल्लाह, बहुत। सब अल्फाज का खास इंतखाब। अभी आपने 6 मिनट में 6 अल्फाज सीखे जो कुरान में 1295 बार आए हैं, यानी कि 1295 टाइम्स। फिर इसकी बुनियाद पर आपने कुछ बातचीत भी की। ये तरीका आपको खूब शौक दिलाएगा इंशाल्लाह। हाँ, सिर्फ 6 क्यों 14 के बजाय? तो जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये इस तरह के क्या है 14 फॉर्म्स होते हैं, डुवेल के और फेमिनाइन के भी सेगे होते हैं। तो ये सब मिलाकर क्या है 14 होंगे, लेकिन 14 में क्या है डुवेल फॉर्म्स बहुत कम आई हुई है कुरान मजीद में, और इसके बाद क्या है फेमिनाइन के भी बहुत कम है। तो इसलिए डॉक्टर साहब ने इसको क्या है ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को हमें बार बार रिपीटेशन के साथ सिखाए हैं।
ہم دو کے اور مونس کے سیکھے بعد میں سیکھیں گے، لیکن یہ ڈویل فارم کے اور فیمینائن فارمز بھی سیکھیں گے ہم، لیکن بعد میں سیکھیں گے جب ہم لوگ یہ اس میں اچھے سے ایکسپرٹ ہو جائیں گے، تو تب ہمیں وہ سیکھنا بہت ہی آسان ہوگا انشاءاللہ۔ تو قرآن، ہاں، تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں صرف 6 کیوں 14 کے بجائے، تو یہ 14 فارمز ہوتے ہیں گردان کے، لیکن ڈاکٹر صاحب ہم کو کیا کرے، بہت ہی شارٹ کر کے 6 فارمز ہم کو بتائے ہیں۔ جو 6 فارمز ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور زیادہ استعمال ہونے والے ہیں۔ کم استعمال ہونے والے سیگے ہم بعد میں سیکھیں گے، مونس کے یعنی کہ فیمینائن کے اور ڈویل فارم کے یعنی کہ دونوں کے سیگے بھی ہوں گے، لیکن وہ ہم لوگ کیا ہے بعد میں سیکھیں گے۔ اب جب قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو کہا جاتا ہے، یعنی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو مرد اور عورت دونوں کو مراد ہوگا۔ تو قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی صرف مردوں کے لیے اور عورتوں کو اور مردوں کو ملا کر بولنے کے لیے مرد کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں، جب اور صرف عورتوں کو کہا جاتا ہے، کوئی حکم عورتوں کو دیا جاتا ہے، اس وقت کیا ہے فیمینائن صیغہ استعمال ہوگا۔ تو اس واسطے زیادہ سے زیادہ میسکولین فارمز یعنی کہ مذکر کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، تو اسی لیے ہمیں کیا ہے ڈاکٹر صاحب یہ 6 فارمز سکھائے ہیں، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو۔ تو یہ سیکھنے کے بعد ہم کو دوسرے بھی سیکھنا بہت ہی آسان ہوگا۔ آپ سیکھتے ہیں، آپ سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو دماغ لگانا پڑے گا اور آپ کے پاس نہایت طاقتور موجود ہے۔ تو دماغ کیا ہے ہمارا بہت ہی طاقتور ہے الحمدللہ۔ ہمارا دماغ کیا ہے، جو ہمارے دماغ کی تقویت ہے، جو ہمارے دماغ کی قوت ہے، اس میں سے 10% بھی اگر کوئی 60-70 سال جینے والا انسان کیا ہے، اس کی 10% بھی استعمال نہیں کرتا دماغ کو۔ اگر دماغ کو استعمال کرے تو اتنا استعمال کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں کیا ہے 10,000 کروڑ خلیے ہوتے ہیں، یعنی کہ سیلز ہوتے ہیں۔ اس سے بھی عجیب کیا ہے، ہر خلیے کی 20,000 تک شاخیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ہمارے دماغ میں 10,000 کروڑ خلیے یعنی کہ سیلز ہوتے ہیں، اور ایک سیلز میں کیا ہے 20,000 شاخیں یعنی کہ برانچز ہوتے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ ایک سیکنڈ میں 500 ٹائمز کیا ہے اس میں حرکت ہوتی ہے۔ تو اس طرح کا زیادہ چلنے والا دماغ ہوتا ہے ہمارا، لیکن ہم لوگ کیا ہے اس کو استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ کیا ہے عربک ہم کو دماغ استعمال کر کے تھوڑا تھوڑا سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ بہت زیادہ گنجائش اور قوت ہے آپ کے پاس، اس لیے کبھی مت کہیے کہ میں سیکھ نہیں سکتا۔ تو الحمدللہ آج کی کلاس کے بعد اب ہم سب کو یقین ہو گیا ہے کہ قرآن مجید کو ہم لوگ کیا ہے سمجھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے سبق نمبر 1 کے ختم پر کیا ہے ہم لوگ 12 نئے الفاظ سیکھ لیے ہیں، جو قرآن مجید میں 7,248 بار آئے ہیں۔ قرآن میں کل کتنے ہیں 78,000 ورڈز ہیں، جو اس کورس کے دوران ہم لوگ 45,000 ورڈ سیکھیں گے، یعنی کہ 50% سے بھی زیادہ۔ تو اللہ سے دعا ہے ہماری پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے الحمدللہ۔ تو اب آپ لوگوں کو ٹھیک سے سمجھ میں آیا آج کی کلاس، یا پھر دقت لگی آپ لوگوں کو؟